السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ترکی کے چوتھے بڑے شہر بورسا کی۔ یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور اس کے بیٹے اورحان غازی کے مزار اور چنار کے اس درخت جس کے نیچے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر استنبول سے 2 گھنٹے سمندری فاصلے کی مسافت پر ہے۔ یہ شہر پہاڑی، میدانی اور جنگلی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی تاریخ، اہمیت اور ثقافت کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزرے وقت کے عظیم سپہ سالاروں، غازیوں اور شہیدوں کا یہ شہر ترکی کے جنوبی مغربی حصے میں واقع ہے۔ بورسا کو سب سے زیادہ مسجدوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ماضی کی ان یادگار اور عظیم لمحات کی یاد دلاتا ہے جہاں پر وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا، لیکن اب یہ صوبہ بورسا کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر میں عثمان غازی اور اس کے بیٹے اورحان کے علاوہ بہت سے عظیم سپہ سالاروں کے مزارات موجود ہیں۔ ترکوں کے قدیم قلعے، حضرت خضر سے منسوب مسجد اور چنار کا وہ 600 سال پرانا درخت جسے عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی نے لگا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس درخت کو عثمان غازی نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ اس درخت کی شاخیں نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ دوستو، اس شہر کی کل آبادی 31 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1002 مربع کلومیٹر ہے اور بورسا صوبہ کا کل رقبہ 10,819 مربع کلومیٹر ہے۔ صوبے کی کل آبادی 3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ استنبول سے بورسا کا سفر کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک فیری سروس کے ذریعے اور دوسرا بائی روڈ۔ بحیرہ مرمرا میں 2 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ بورسا پہنچ جائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ بورسا شہر ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہے۔ یہ شہر اپنی عمدہ کپاس، ریشم اور دیگر ٹیکسٹائل مصنوعات کے لیے مشہور ہے۔ بورسا میں کئی فیکٹریاں ہیں جو ترکی اور دنیا بھر میں برآمدات کے لیے کپڑے اور قالینیں تیار کرتی ہیں۔ بورسا ترکی میں گاڑیاں بنانے والی صنعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں بہت سی معروف انٹرنیشنل کمپنیاں موجود ہیں جیسے فیٹ اور رینالٹ۔ بورسا کا علاقہ زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے، خاص طور پر زیتون اور انگور کی کاشت کے لیے۔ یہاں کے پھل اور سبزیاں ترکی بھر میں مشہور ہیں اور بعض صورتوں میں دوسرے ممالک میں بھی برآمدات کیے جاتے ہیں۔ بورسا ترکی کے قدیم تاریخی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک ہے۔ یہاں کے تاریخی مقامات، قدرتی خوبصورتی اور مشہور مقامات جیسا کہ اولوداغ کی وجہ سے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ یہ شہر اپنے گرم پانی کے چشموں اور سردیوں میں اسکیپنگ کے مقامات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ پہاڑوں پر جہاں پر جدید ترین کیبل کار بچھائی گئی ہے اور شدید برف باری کی وجہ سے سکیٹنگ ٹریکس بھی موجود ہیں۔ بورسا کی قدیم ترین مسجد جو کہ 1326 میں عثمان غازی کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، پچھلے 622 سالوں سے یہ اپنی پوری آب و تاب اور جال و جلال سے قائم و دائم ہے۔ یہاں پر یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نماز کی غرض سے آتے ہیں اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہڈی موجود نہیں اور آپ کا انگوٹھا بالکل ربڑ کی طرح ہے۔ چنار کا وہ درخت جسے عثمان غازی اور ارطغرل غازی سے منسوب کیا جاتا ہے، بورسا شہر کے پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے۔ یہ درخت چاروں اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کا قطر 3 میٹر، اونچائی 35 میٹر اور چوڑائی 920 میٹر ہے۔
اس درخت کو ترکی میں مزار جیسی اہمیت حاصل ہے۔ عثمان غازی نے بورسا شہر تقریباً 1326 میں فتح کیا تھا۔ بورسا کا موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے اور یہاں گھومنے کے لیے ٹورسٹ حضرات دوسرے ممالک سے کافی تعداد میں گھومنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورسا فوٹوگرافی کے لیے ایک مقبول ترین منزل بھی ہے۔ بہت سے قدرتی مقامات اور نشانات کو لوگ اپنے کیمروں سے کیپچر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بورسا کو لذیذ کھانوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں سکندری کباب، شاہ بلوچ شکر اور جیملک زیتون شامل ہے۔ بورسا کا لٹریسی ریٹ 94% ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔